سوال کیا ہے حبیب شیخ صاحب نے پونا سے، مہاراشٹر سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی ہے، میں اور میری بیوی ورکنگ ہے، یعنی کام کرتے ہیں، گھر آ کر بیوی کھانا بناتی ہیں اور میڈ بھی آتی ہے، میڈ یعنی کام کرنے والی بھی آتی ہے۔ میری بیوی سے اکثر میری لڑائی اس بات کو لے کر ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے گھر کے کام میں ہاتھ لگانے کو کہتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب گھر میں میڈ رکھی ہوئی ہے تو کام میں کیوں کروں؟ یہ حبیب صاحب کہتے ہیں کہ گھر میں جب میڈ ہے تو کام میں کیوں کروں؟ اس بات کو لے کر لڑائی ہوتی ہے کہ ہم دونوں ورکنگ ہیں، تو ظاہری بات ہے دونوں تھک کے آتے ہوں گے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف میں ہی تھکتا ہوں، بیوی نہیں تھکتی ہوگی کیونکہ اس کو آگے کھانا بھی بنانا ہے۔ تو اور یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی بہت خودداری پر بات آ جاتی ہے نا کہ میں مرد ہو کر کھانا کیسے بناؤں گا، یا میں مرد ہو کر گھر میں ہاتھ کیسے بٹاؤں گا، یہ تو عورت کا کام ہوتا ہے۔ ایک یہ پہلو بھی آتا ہے۔ پھر یہ لکھ رہے ہیں کہ میڈ رکھی ہوئی ہے، یعنی ظاہری بات ہے میڈ انہوں نے ہی رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ اس کا تنخواہ، اس کی سیلری باندھ رکھی ہوئی انہوں نے، اپنی تنخواہ میں سے دیتے ہوں کہ بھائی جب میڈ کو میں نے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے تو پھر کام میں کیوں کروں؟ تو اب یہ اس بات کو لے کر لڑائی ہوتی ہوگی آپس میں بیوی کے ساتھ ان کی۔ اب ظاہری بات ہے ہم اس میں ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا، بیوی کا پہلو تو ہمیں ہی سمجھنا ہے۔ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں تو میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ان باتوں کو ریکارڈ کر لیا کریں، یا اس طرح کے مشورے میں دونوں اگر شریک ہوں سننے میں، تاکہ وہ چیز دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ تو یہ کونسلنگ کے لیے ضروری ہے کہ صرف ون سائڈ کونسلنگ نہ ہو بلکہ دونوں مل کر کے اس کو سنیں، اس طرح کا سسٹم بنائیں تو زیادہ بہتر نفع بخش ہوگا۔ میں اس معاملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خانگی زندگی، وہ اتنیوں سال پہلے بھی ایک آرٹیکل آقا نے اردو میں لکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ نبی تھے، کائنات سرور کائنات ہیں، بہت بڑے مشن کو لے کر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور آپ نے اس پہ 100% کھرے اترے، آپ نے پوری ذمہ داریاں نبھا دی اور بہت کم عرصے میں دنیا میں انقلاب لا دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داریوں کے باوجود آپ گھریلو کام میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کپڑے میں پیبند بھی لگا رہے ہیں، کبھی جوتے ٹوٹ گئے تو اس کو گانٹھ بھی رہے ہیں، یعنی اس کو ریپیئر بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی یعنی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جہاں رہتے تو وہاں بھی آپ یعنی حصہ لیا کرتے تھے۔ اس لیے میں آج کے وقت میں جو جوڑے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ میاں بیوی، اگر یہاں پر تو یہ ہے کہ دونوں ورکنگ پہ ہیں اور دونوں کام پہ جاتے ہیں، اگر ورکنگ پہ نہ بھی ہوتے، یعنی اگر عورت ہاؤس وائف ہوتی اور مرد ہیں، تو اگر مرد نے کبھی عورت کا ہاتھ بٹا لیا تو اس میں اس کی نامردی نہیں، مطلب کمی نہیں بلکہ جواں مردی سے دکھتی ہے، بلکہ اس کا مقام عورت کے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر اگر واشنگ مشین چل رہی ہے تو اگر کپڑے کھنگالنے میں اگر وہ ہاتھ بٹا دے، کبھی اگر وہ کچھ سبزی ہے تو اس میں اگر وہ چائے بنا لے، اس طرح کے جیسے ملی جلی زندگی اگر گزارنے کا یہ، تو اس کا ایک اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، بچے اس کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے کل ہاسٹل کی زندگی ہے، کل سروس جاب کی زندگی اکیلے، تو اس پہ عادت لگے گی، پھر ان کی بھی اپنی شادی شدہ زندگی ہے، ان کی اگلی خود ان کی بھی زندگی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جس گھروں میں یعنی شوہر بھی حصہ لیتے ہیں، ہاں اتنا میں ضرور کروں گا کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ سرونٹ کی طرح کام کرنے لگیں اور وہ بالکل بیڈ پہ بیٹھی ہو، بھائی چائے لا دو، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ لیکن پہلے جیسے رہا ہے کہ عورتیں بیچاری سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور مرد بیچارہ جو ہے وہ باہر آن بان کھانا پیا کھایا چلے گئے۔ لیکن آج کے وقت میں بہت ساری چیزیں میں تبدیلی آئی ہے، تو اگر مرد بھی عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹائے تو یہ اس کے لیے یعنی عزت پانے کی چیز ہوگی، یہ نہیں کہ اس سے اس کی کوئی کمی آتی ہے یا اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ عورت کو بھی سمجھنا ہے کہ کون زیادہ واقعی ورکنگ میں ہے۔ اگر مرد زیادہ کام میں کر رہا ہے تو عورت کو اس کو آرام کا بھی تقاضا، آرام دینا بھی چاہیے اور دیتی بھی ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر میں مرد سے تو درخواست ہی کروں گا کہ اگر گھریلو کام میں اگر تھوڑا سا ہاتھ بٹا لیں تو عورت کا دل جیتا جا سکتا ہے، اور عورت اور بھی قربان ہو جاتی ہے۔ اگر عورت کو لگے کہ میرا شوہر میرا دھیان رکھ رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، تو
ان کی طرف سے اور بھی محبتیں ملتی ہیں. اس لیے مرد کو وہ جو پہلے کی پرمپرا تھی اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے. آج کی پرمپرائیں کچھ بدلی ہیں کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ گھریلو کام میں حصہ لیں اور برابر کے نہ صحیح لیکن جہاں تک ہو سکے. اور یہ کہہ دینا کہ میڈ نے ہم نے رکھ لیا ہے, ہماری ذمہ داری نبھ گئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میڈ کی اپنی ذمہ داری ہے اور ہمارا اپنا فرض بنتا ہے. اگر میڈ پہ ہم ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہو پاتی ہیں. بہت سارے خوشحال گھرانے ایسے ہیں جو میڈ کے ہاتھوں سے کھانا بہت زیادہ اچھا نہیں ہو پاتا. دولت سب کچھ ہے لیکن کھانا اچھا میسر نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جفا کشی میں ڈالنا چاہیے. قناعت کی زندگی, جفا کشی کی زندگی اسلام پسند کرتا ہے.